الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ کسی خاتون نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کو کے گھر ولادت ہوئی، بچے کی صحیح سالم بچہ پیدا ہوا، تو وہ کسی کو حج کرائیں گی. اب بچہ پیدا ہو چکا ہے تو اب وہ کیا کریں؟ کیونکہ حج کے اخراجات بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ اور پھر بیچ میں سائلہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ عجمان میں کوئی ادارہ ہے جو حج بدل کراتا ہے، تو کہنا چاہتی ہیں کہ کیا ان کو پیسہ دے دیں اور وہ حج بدل کسی سے کرا دیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے، اولاً تو اس طرح کی نظر ماننی یہ غلط ہے. یہ شرط لگا کر کے نظر ماننا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گی، یہ ایسے نظر ماننا یہ صحیح نہیں ہے. اس سے صرف بخیل کا مال جاتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع کیا ہے. یہ اول تو یہ واضح ہونا چاہیے. یہ شرط لگا کے نظر نہیں ماننی چاہیے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کی عبادت کا محتاج نہیں کہ اس کو لالچ دلائی جائے، بلکہ ایسی صورت میں ہونا چاہیے کہ پہلے آپ نیکی عبادت کر لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا ہو تو میرا یہ کام ہو جائے. تو جو ہے اس لیے اس طرح کے نظر ماننے سے احتراز کرنا چاہیے. عام طور سے ہمارے یہاں اس طرح غلط طریقے سے نظر ماننے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح کی شرطیں اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں. یہ دنیا والے ہوتے ہیں، لالچ میں آ کر کے جو ہے آپ کا کام کر دیں گے کہ بھائی ایسا کر دو تو یہ کروں گی. تو دنیا والوں کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط کا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے اس طرح کی نظر مان لی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو نظر ماننے سے پہلے ہی انسان کو سوچنا چاہیے کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور کیا میں یہ کام کر پاؤں گی یا کر نہیں پاؤں گی. یہ پہلے سے انسان کو سوچنا چاہیے. اپنی استطاعت کے مطابق انسان کو قدم اٹھانا چاہیے. آپ کی استطاعت میں جب حج کرانا نہیں تھا تو آپ کو یہ نظر ماننی نہیں چاہیے تھی، اور جب انسان نے نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا، حتی ایسا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. عام طور سے نظر میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے لوگ بغیر سوچے سمجھے نظر مان لیتے ہیں، جب نظر کو پوری کرنے کی باری آتی ہے تو ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں کہ استطاعت نہیں ہے، کیا کریں. جیسے ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص کسی طریقے سے کھجور کے درخت پر چڑھ گیا کوشش کر کے، لیکن اس کو اترنا نہیں آتا تھا. اوپر پہنچ کر کے اس نے کہا اگر میں اب کیا کرے، اترنا نہیں جانتا تھا، تو کہا اگر میں اتر گیا تو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی سچائی دے دی، تھوڑی دور آیا، نیچے اترا، پھر کہا اگر اتر گیا تو ایک گائے ضرور ذبح کر دوں گا. پھر اور کوئی توفیق ہوئی اور نیچے آ گیا تو کہا ایک بکرا ضرور ذبح کر دوں گا. پھر اور نیچے آیا تو کہا ایک مرغ ضرور ذبح کر دوں گا. اور اس کے بعد جب نیچے آ گیا تو کہا نہ کبھی چڑھوں گا اور نہ کبھی جو ہے ذبح کروں گا. تو اس طرح کی چیزیں آج ہوتی ہیں، اس سے احتراز کرنا چاہیے، یہ غلط حرکت ہے. اور جب نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا. نظر مان لی ہے تو حتی الوسع اس کو پورا کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کی انتھک کوشش انسان کو کرنی چاہیے. ہاں اگر استطاعت نہیں ہے، ایسی ہے
اور بالکل امکان ہی نہیں ہے کہ وہ نظر پوری کی جا سکے، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ انسان کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ، نظر کا کفارہ یہ قسم کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ ان تینوں میں اختیار جو چاہے کرے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کا وہ روزہ رکھے، جیسا کہ سورہ المائدہ میں قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ اب یہاں ان خاتون نے جنہوں نے نظر مانی ہے، انہوں نے نظر مانی ہے حج کرانے کی، کہ کسی فرد کو حج بدل کی نظر نہیں مانی ہے، بلکہ حج کرانے کی نظر مانی ہے۔ اس لیے ان کو کسی شخص کو پیسے دے دیں جو جا کے اپنا حج کرائے۔ حج کرانے کی نظر مانی ہے، حج بدل کی نظر نہیں مانی ہے، جیسا کہ اسے جو ہے سوال سے واضح۔ حج بدل ہوتا ہے کہ کسی معذور کی طرف سے، حج بدل کہتے ہیں کہ کسی معذور جو ہے یا تو میت ہے، وفات پا چکا ہے، اور یا جو ہے وہ معذور ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا، سواری پر بیٹھ کر بھی جسمانی حیثیت سے اس قابل نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کی طرف سے جو ہے دوسرے کو حج کرانا یا کرنا، یہ حج بدل کہلاتا ہے۔ اور حج بدل کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنا فریضہ حج جو ہے ادا کر چکا ہو۔ لیکن یہاں نظر حج بدل کی نہیں ہے بلکہ حج کی ہے، کہ کسی کو بھی پیسے دیں گی اور وہ جا کے اپنا حج کرے گا۔ تو اس لیے کسی کو پیسے دے دیں جو حج نہ کیا ہوا ہو اور جا کے اپنا حج کر آئے۔ کسی ایسے شخص کو پیسے دے دیں جو جا کر کے حج کرانے کی نظر مانی ہے، تو کسی شخص کو بھی پیسے دے دیں اور جا کر کے وہ اپنا حج کرائے۔ اور اب اگر اجمان میں کوئی قابل اعتماد یہ ادارہ ہے، قابل اعتماد یہ ادارہ کوئی ہے جو لوگوں کو حج کراتا ہے، آپ کو کوئی شخص نہیں مل رہا ہے حج کرنے والا، حالانکہ حج کرنے والے بہت ہیں، جو بھی پائے گا وہ جائے گا حج کرنے کے لیے، تو آپ ان کے ذریعے سے کسی کو حج کرا سکتی ہیں، ہونا چاہیے لیکن قابل اعتماد ہو۔ قابل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اگر اجمان میں کوئی قابل اعتماد یہ ادارہ ہے جو ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ذریعے آپ کو نہیں کوئی مل رہا حج کرنے والا، تو ان کو پیسے دے دیں اور وہ کسی کو حج کے لیے بھیج دیں اور جا کے وہ حج کرائے۔ تو بہرحال قابل اعتماد ادارہ ہے تو کیا جا سکتا ہے جو ہے۔ اور آپ کو ڈائریکٹ کوئی شخص مل جائے جس کو آپ جانتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس کو آپ جانتی ہیں وہ شخص مل جائے اور اس کو آپ پیسے دے دیں، جا کر کے وہ حج کرائے، اس کے اخراجات آپ برداشت کر لیں۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔